ہماری بات جو ہے کل جو چل رہی تھی ماں کے احوال سے متعلق. ماں کے احوال تین ہیں. نمبر 1 سدس، جبکہ بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی ہو یا کسی قسم کے 6 بھائی بہنوں میں سے 2 ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. اور دوسری حالت تھی ماں کی ثلث کل والی، جب پہلے والے وارثین نہ ہو، بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی یا 2 بھائی بہن نہ ہو تو ماں کو ثلث کل ملتا ہے. اور اس سے 2 صورت جو ہے مستثنا ہے. جو مستثنا 2 صورتیں ہیں وہ تیسری حالت. تو سدس کرنے والے جو افراد ہیں وہ نہ ہو تو ثلث مل جائے گا ماں کو. نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پوتا ہے، نہ پوتی ہے، اور نہ 6 قسم کے بھائی بہنوں میں سے 2 نہیں ہے، یا تو ہے ہی نہیں یا 1 ہو. 6 طرح کے بھائی بہنوں میں سے 2 نہیں ہیں، یعنی بالکل نہیں ہے، یا کوئی 1 ہے تو ماں کو تہائی حصہ ملے گا. اور تیسری حالت جو ہے وہ یہ تھی کہ 2 شکلوں میں ماں کو ثلث باقی ملے گا. اور 2 شکلیں ہیں، بیوی ماں باپ اور شوہر ماں باپ. بیوی ماں باپ، شوہر ماں باپ، ان 2 شکلوں میں ماں کو ثلث باقی ہے. بیوی کو دینے کے بعد جو بچے اس کی تہائی، اور دوسری مثال میں شوہر کو دینے کے بعد جو بچے اس کی تہائی. یہ بات کل کی ہو گئی. آج کی جو بات ہے وہ بات ہے جدہ کی. تو میں خالی کتاب کی طرف جو ہے آ رہا ہوں، اور کتاب کی عبارت اور ترجمہ صرف اتنا ہی کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احوال الجدہ. وللجدۃ السدس لأم کانت او لأب. جدہ کے لیے چھٹا حصہ ہے، چاہے وہ ماں کے واسطے والی جدہ ہو، نانی، یا باپ کے واسطے والی جدہ ہو یعنی دادی. تو نانی یا دادی کے لیے چھٹا حصہ ہے، چاہے وہ 1 ہو، واحدۃ کانت او اکثر. جدہ چاہے 1 ہو یا زیادہ ہو. اذا کن ثابتات، جبکہ یہ جدہ سب صحیحہ ہوں. ثابتات کے نیچے لکھا ہوا ہے صحیحات. اور یہ جدول آپ دیکھ رہے ہیں کتنا لمبا ہے. میت کے باپ کے دادا کی دادی، میت کے باپ کے دادا کی نانی، میت کے دادا کی ماں کی دادی، دادا کی نانی کی ماں، میت کی دادی کے دادا کی ماں. یہاں 16 شکلیں. متحازیات فی الدرجہ، درجے میں برابر ہوں. 2 شرطیں ہو گئی، صحیحہ ہوں، درجے میں برابر ہوں. وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ، جدات ساقط ہو جائیں گی تمام کے تمام ماں کی موجودگی میں. وَالْأَبَوِيَّاتُ أَيْضًا بِالْأَبِ، اور دادیاں، باپ کے واسطے والی دادیاں نیز ساقط ہو جائیں گی باپ کی موجودگی میں، اور اسی طرح سے دادا کی موجودگی میں.
الا ام الابی، سوائے دادی کے، دادا کی وجہ سے دادی محجوب نہیں ہوگی بلکہ پردادی ہوگی. پردادی لکڑدادی اگرچہ ہاں وہ تو ہو گیا، دادا کی وجہ سے پردادی لکڑدادی محجوب ہوگی، دادی محجوب نہیں ہوگی. الا ام الابی، دادی محجوب نہیں ہوگی اگرچہ اوپر تک ہو. دادی کی ماں کی ماں یہ سب محجوب نہیں ہوگی دادا کی وجہ سے. فإنها ترث مع الجد، اس لیے کہ دادی وارث ہوگی دادا کے ساتھ. لأنها ليست من قبله، اس لیے کہ دادا کی جہت سے نہیں ہے. والقربى من أي جهة كانت تحجب البعد، من أي جهة كانت، اور کسی بھی جہت کی قربا ہوں وہ دور والی جدہ کو محجوب کر دے گی، دور والی کسی بھی جہت کے ہوں. من ای جہت کانت، دور والی کسی بھی جہت کی ہوں وہ محجوب ہو جائیں گی. وارثت کانت القربا او محجوبتن، قریب والی وارث ہو رہی ہو یا محجوب ہو رہی ہو، بہر دو صورت دور والی کو محجوب کر دے گی. وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ كَأُمِّ الْأَبِ، وَالْأُخْرَى ذَاتَ قَرَابَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَأُمِّ الْأُمِّ وَهِيَ أَيْضًا أُمُّ أَبِي الْأَبِ. بهذه الصورة يقسم السدس بينهما عند أبي يوسف أنصافا باعتبار الأبدان، وعند محمد أسلاسا باعتبار الجهاد. اور فرماتے ہیں کہ جب جدہ ایک قرابت والی ہو، جیسے کہ مرنے والے کے باپ کی ماں یعنی باپ کی نانی، اور دوسری جدہ دو قرابت والی ہو یا زیادہ قرابت والی ہو، جیسے کہ ماں کی ماں یعنی نانی کی ماں، اور وہ نیز دادا کی ماں بھی ہو یعنی پردادی، میت کی پردادی پرنانی ایک ہی شخصیت ہو، تو اس صورت میں سدس کو تقسیم کیا جائے گا ان کے درمیان. اب یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انصافاً آدھا ابدان کے اعتبار سے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلاسن تقسیم کیا جائے گا جہاد کے اعتبار سے. یہاں جو ہے بات پوری ہو گئی اور آگے باب العصبات ہے. جدہ صحیحہ، پہلے جو ہے آپ دیکھ لیجیے جد فاسد، وہ مذکر تھوڑا دور ہو گیا ہے، اس کو قریب کر لیتے ہیں. مذکر اصل بعید ہے جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں کوئی مؤنث نہ آئے. جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں کوئی مؤنث نہ آئے. اب یہاں پر آپ لوگ بڑا غور سے دیکھیں، میت اور جد کے درمیان تمام مذکر ہوں.
جیسے دادا کا باپ اور دادا کا باپ. دادا کا باپ کون ہوا؟ مثال دے رہا ہوں. ابو، ابی، میت کے باپ کا باپ، یہ ہوا باپ، یہ ہوا میت کا دادا، یہ ہوا پردادا. غور سے دیکھیں آپ لوگ. میت کے باپ کا باپ، ابو ابل اب. تو یہاں پر غور کیا آپ نے، میت کے باپ کا باپ دادا ہو گیا، یہ میت کا پردادا ہو گیا. تو دادا کا باپ بولیں، ابو ابل اب بولیں، یا میت کے باپ، یہ میت کا باپ یا میت کا دادا یا میت کا پردادا، سارے واسطے بیچ کے مذکر ہیں. اور پردادا میں آپ دیکھیں کہ ایک اب کا اضافہ ہو جائے گا. ابو ابے ابل اب، 4 اب ہو گیا. یعنی میت کے باپ کا باپ. بورڈ نہیں دکھ رہا ہے؟ دکھ رہا ہے؟ اب صاف ہے نہیں ہے؟ چلیے تھوڑا دور ہی میں صحیح رہتا ہے. میت اور جد کے درمیان تمام واسطے مذکر ہوں، جیسے دادا کا باپ، پردادا کا باپ. اس کو عربی میں لکھیں گے ابو ابل اب. میت کا یہ باپ ہے، یہ دادا ہے، یہ پردادا ہے. پردادا کا باپ ابو ابے ابل اب، یہ میت کا باپ، میت کا دادا، میت کا پردادا، میت کا لکڑ دادا. پردادا کا باپ، لکڑ دادا، یہ ہو گیا کیا؟ لکڑ دادا. یہ ہو گیا پردادا، یہ ہو گیا دادا. میت کے باپ کا باپ دادا ہو گیا، یہ پردادا ہو گیا، یہ لکڑ دادا ہو گیا. ایک واسطہ اوپر چڑھتے جائیے. تو باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، چھکڑ دادا. ایک واسطہ اوپر چڑھتے جائیے. تو دادا جو ہے آغاز کہاں سے ہوگا؟ باپ کے باپ سے ہوگا. باپ کا باپ دادا، پھر اوپر جائیے پردادا، پھر اوپر جائیے لکڑ دادا. سب کیا ہے؟ یہی ایک کیا ہے؟ جد صحیح. یہی ایک شکل جد صحیح کی ہے. جد صحیح کی ہے. یہی ایک شکل جد صحیح کی ہے. باقی 3 شکلیں جد فاسد کی ہیں. باقی جو ہے شکلیں جد فاسد کی ہیں. باقی کیا شکلیں ہیں؟ تو پہلے تعریف جو نوٹ کر لیجیے، وہ مذکر اصل بعید ہے. جد یہ فاصل لکھ دیا میں نے. جد صحیح وہ مذکر اصل بعید ہے جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں کوئی مؤنث نہ آئے. یہ جد صحیح ہے. اس کی جو 4 شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے میت اور جد کے درمیان تمام واسطے مذکر ہوں، جیسے دادا کا باپ، پردادا کا باپ. نمبر 2،
میت اور جد کے درمیان تمام واسطے مؤنث ہیں. جیسے نانی کا باپ اور نانی کا باپ وغیرہ. نانی کا باپ کون ہوتا ہے؟ ابو ام الام. ابو ام الام. آپ غور کر لیں، نانی کا باپ پرنانا، یعنی کہ زیر بحث یہ ہے، نانی کا باپ زیر بحث ہے. تو نانی کا باپ، تو رشتہ کیسے جڑے گا؟ میت کی ماں کا باپ، نانی کا باپ پرنانا. تو یہ میت کی ماں ہے، یہ ماں ہے، یہ نانی ہے، یہ پرنانا ہے. میت کی ماں، میت کی نانی، میت کا پرنانا، اور پرنانا زیر بحث ہے. تو آپ دیکھیں کہ دونوں واسطے مؤنث، تو میت اور جد کے درمیان تمام واسطے مؤنث. تو یہ جدہ، یہ جد کیا ہے؟ حکم. یہ جد فاسد ہے. ایک ہی جد صحیح ہے، نمبر 1 والا، تمام واسطے مذکر ہوں. تمام واسطے مؤنث ہوں تو یہ جد فاسد ہے. یہ جد فاسد ہے اس لیے کہ تمام واسطے مؤنث ہیں. پرنانی کا باپ ابو ام الام، تو یہ میت کی ماں ہے، یہ میت کی نانی ہے، یہ پرنانی ہے، اور یہ لکڑ نانا ہے. میت کی ماں، یہ نانی، یہ پرنانی، اور میت کا لکڑ نانا. لکڑ نانا زیر بحث ہے. تو غور سے دیکھتے رہیں. تو بہرحال تمام واسطے جو ہے مؤنث کے ہیں. یہ پڑھنے والے کی ماں کی ماں کی ماں کا باپ، یہ باپ زیر بحث ہے، لیکن سارے واسطے مؤنث کے ہیں. یہ 2 شکل ہو گئی. اور تیسری شکل، پہلی شکل میں سارے واسطے مذکر، اور دوسری شکل میں تمام واسطے مؤنث. اور تیسری شکل میں کچھ واسطے مؤنث، کچھ واسطے مذکر. نمبر 3، میت اور جد کے درمیان کچھ واسطے مذکر ہوں اور کچھ واسطے مؤنث ہوں. تو 4 کو بھی اسی میں شامل کر لیتے ہیں، چونکہ حکم ایک ہی ہے. چوتھا بھی اسی میں شامل کر لیتے ہیں، یعنی کہ اس میں 3 ہی معنی ہے. اب یا تو مؤنث اوپر ہو، اچھا چلیے 4 کو الگ ہی کر دیں گے تو کنفیوژن کے شکار نہ ہوں گے. البتہ 4 کو الگ ہی کر دیتے ہیں. البتہ مؤنث اوپر ہو اور مذکر نیچے ہو. جیسے نوٹ کرتے جائیے آپ لوگ.
जैसे कुछ वास्ते मुअन्नस हो, कुछ वास्ते मुज़क्कर हो, अलबत्ता मुअन्नस ऊपर हो और मुज़क्कर नीचे हो। मुज़क्कर नीचे, दादा की माँ का बाप। यहाँ पर जद से बहस है, जद्दा से बहस नहीं है। दादा की माँ का बाप, तो मुअन्नस ऊपर है, मुज़क्कर नीचे है। कैसे? इसको अरबी में यूं लिखेंगे, अबू उम्मे अबिल अब। यह मैयत का बाप, यह दादा, मैयत का दादा, और ये दादी, परदादी। परदादी, और ये है लकड़ दादा। गौर कर ले, मैंने जो है कोशिश की है कि आप समझ जाएं। दादा की माँ का बाप अरबी में क्या लिखेंगे? अबू उम्मे अबिल अब। और मजीद क्या वजाहत के लिए है, मैयत का बाप, ये मैयत का दादा, ये मैयत की परदादी, और ये मैयत का लकड़ दादा। तो मैयत का ये बाप है, फिर इस बाप का ये बाप है, और इस मैयत के दादा की ये माँ है, मैयत के दादा की ये माँ है जो मैयत की परदादी हो गई, और इस परदादी का ये बाप है जो मैयत का लकड़ दादा हो गया। और यही अब क्या है, जेर बहस है। जो जिंदा है, बाकी ये मर चुके हैं, ये अब जो है जिंदा है। तो अरबी में जो है चूंकि उल्टा हो जाता है कि जो जिंदा है, जो लास्ट में है, उसको पहले लिखेंगे, चूंकि मरकब इजाफी है, ये पूरा मरकब इजाफी है। अबो उम्मे अबिल अब मरकब इजाफी है, तो मैयत से करीब ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये लास्ट में है, और यही लास्ट वाला जेर बहस है। लेकिन लिखेंगे पहले मैयत के, इधर से तर्जुमा करेंगे, मैयत के बाप की माँ का बाप, दादा की माँ का बाप, अबो उम्मे अबिल अब, ये दादा है, और दादा की माँ का ये बाप है। तो यूं भी कह सकते हैं, ये मैयत का बाप, ये मैयत का दादा, ये मैयत की परदादी, और ये मैयत का लकड़ दादा। अब इसमें गौर करें कि मुअन्नस भी है, मुज़क्कर भी है, लेकिन मुअन्नस ऊपर है, ये ऊपर है। यानी ये बीच में वास्ते क्या है? बीच में वास्ता नंबर 1 यहाँ से मैयत के करीबी है, मैयत का ये बाप है, ये मैयत का बाप है, ये मैयत का दादा है। तो ये है नीचे वाला, पहला वास्ता मुज़क्कर, दूसरा वास्ता मुज़क्कर, ये नीचे वाला हो गया। तीसरा वास्ता मुअन्नस, ये ऊपर वाला वास्ता है। और ये अब तो जिंदा है जो जेर बहस है, और ये तीनों मर चुके हैं। तो यहाँ मुअन्नस भी है, मुज़क्कर भी है। मुअन्नस ऊपर है और मुज़क्कर नीचे है। ये मुअन्नस ऊपर है, मुज़क्कर नीचे है। तो मुअन्नस ऊपर और मुज़क्कर नीचे वाली मिसाल हो गई। ये जद भी क्या है? हुक्म। ये जद भी फासिद है, ये जद भी फासिद है, ये जद भी फासिद है। यानी ये लकड़दादा क्या है? फासिद है, इसलिए कि बीच में मुअन्नस का वास्ता आ गया। तो मुअन्नस जो है, मैयत और जद के दरमियान कुछ वास्ते मुज़क्कर हो और कुछ वास्ते मुअन्नस हो, अलबत्ता मुअन्नस ऊपर हो और मुज़क्कर नीचे हो। जैसे तो इम्कानी 4 शक्लें हैं, ये 4 शक्लों को याद कर लें तो फैसला करना आसान होगा। 4 शक्लों में एक ही शक्ल है जद्द सही की, बाकी 3 शक्लें जो हैं जद्द फासिद की हैं। बस ये इसको मैंने बाकी रखा है, यही एक जद्द सही है, यही एक शक्ल जद्द सही की है। मैयत और जद के दरमियान तमाम वास्ते मुज़क्कर हो।
تو तमाम मुअन्नस हो तो भी फासिद, और कुछ मुअन्नस हो कुछ मुज़क्कर हो और मुअन्नस जो है ऊपर हो और मुज़क्कर नीचे हो तो भी फासिद। और नंबर 4 में इसका उल्टा हो जाएगा कि मुअन्नस नीचे है और मुज़क्कर ऊपर है, वो नंबर 4 में आ जाएगा। नंबर 4, मय्यत और जद के दरमियान कुछ वास्ते मुज़क्कर हो और कुछ मुअन्नस हो, अलबत्ता मुज़क्कर ऊपर हो और मुअन्नस नीचे। जैसे जैसे नानी, नानी का दादा, जैसे नानी का दादा, इसको अरबी में क्या लिखेंगे? अबू अबे उम्मिल उम। आप गौर करें, मय्यत की माँ, माँ की माँ यानी मय्यत की नानी, तो माँ, नानी, मय्यत का परनाना और मय्यत का लकड़नाना। अगर बोलने के लिए क्या बोलेंगे? मय्यत की माँ, मय्यत की नानी, मय्यत का परनाना, मय्यत का लकड़नाना। मय्यत की माँ तो मय्यत की माँ, मय्यत की माँ तो मय्यत की नानी, मय्यत की माँ का बाप तो मय्यत का परनाना, मय्यत की माँ का के बाप का बाप यानी मय्यत का लकड़नाना। अब इसमें गौर करें कि कुछ वास्ते मुज़क्कर हैं। अच्छा, ये अब जो है ज़ेर बहस है, ये अब क्या है? ज़ेर बहस, जो जिंदा है, और बाकी जो है ये मर चुके हैं। ये अब मर चुका है, ये मर चुकी है, ये मर चुकी है। ये अब ज़ेर बहस है। बीच में 3 वास्ते हैं, ये मुज़क्कर, ये मुअन्नस, ये मुअन्नस। तो मय्यत की माँ ये नीचे है, नानी ये भी नीचे है, और मुज़क्कर ऊपर है, परनाना। तो मुज़क्कर वाला वास्ता ऊपर और मुअन्नस वाला वास्ता नीचे। तो ये जद भी क्या है? ये लकड़नाना जद है, लकड़नाना ये जद है। हुक्म, ये जद भी फासिद है। तो आपके सामने 4 शक्लें आई। चारों शक्ल में आपने गौर किया कि एक ही है बस जद सही का, तमाम वास्ते मुज़क्कर हो। एक भी सारे वास्ते मुअन्नस, या कुछ मुअन्नस कुछ मुज़क्कर, और कुछ मुअन्नस कुछ मुज़क्कर में नंबर 3 और नंबर 4, चाहे ऊपर मुअन्नस नीचे मुज़क्कर, चाहे ऊपर मुज़क्कर नीचे मुअन्नस। जैसे ये ऊपर मुज़क्कर और मुअन्नस नीचे। तीसरी और चौथी शक्ल में ये है कि कुछ वास्ते मुज़क्कर कुछ वास्ते मुअन्नस, तो मुअन्नस ऊपर मुज़क्कर नीचे, मुज़क्कर ऊपर मुअन्नस नीचे। तो ये तमाम शक्लों में जद क्या है? फासिद है।
تو 4 شکلوں میں سے صرف جو ہے ایک شکل، پہلی شکل یہ والی تمام واسطے مذکر ہوں تبھی جد صحیح ہے، باقی تمام جد فاسد۔ آپ لوگ بتلائیے کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اور آپ لوگ نوٹ کرتے جائیے، پھر جب دوبارہ غور کریں گے اگر سمجھ میں نہیں بھی آیا، چلیے ٹھیک ہے۔ اب میں آتا ہوں جد صحیحہ اور جد فاسدہ کی طرف۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ 4 شکلوں میں سے 3 شکل فاسد، ایک شکل صحیح جد میں، اور جدہ میں اس کا الٹا ہے، جدہ میں اس کا الٹا ہے۔ ایک شکل فاسدہ کی ہے اور 3 شکل صحیحہ کی ہے۔ تو یہ خاص طور سے جو ہے یاد رکھیے آپ۔ جدہ جد صحیحہ کی تعریف، وہ مؤنث اصل بعید ہے جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں جد فاسد یعنی نانا نہ آئے، یہ تعریف ہے، سب کو نوٹ کرتے جائیے۔ وہ مؤنث اصل بعید ہے جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں جد فاسد یعنی نانا نہ آئے۔ تعریف تو ہی پیش کرنی۔ اب یہاں پر بھی 4 شکلیں امکانی ہیں، سارے واسطے مذکر، نمبر 2 سارے واسطے مؤنث، نمبر 3 کچھ مذکر کچھ مؤنث، لیکن مؤنث اوپر مذکر نیچے، اور نمبر 4 کچھ مؤنث کچھ مذکر لیکن مذکر اوپر اور مؤنث نیچے، جیسے آپ نے دیکھا جد میں، ایسے ہی آپ دیکھیے جدہ میں، یہی امکانی 4 شکلیں ہیں۔ تو ان 4 شکلوں کو یاد رکھیے، تو تمام جد اور جدات، تمام جد اور جدہ، تمام جد اور جدہ کے احکام آپ کے لیے واضح ہو جائیں گے کہ کون صحیح ہے، کون صحیحہ ہے، کون فاسد ہے، کون فاسدہ ہے۔ نمبر 1، تمام واسطے مذکر ہوں، جیسے دادا کی ماں اور دادا کی ماں اور دادا کی ماں، اس کو عربی میں کیا لکھیں گے؟ ام ابل اب۔ دیکھیں آپ غور کر لیں، دادا کی ماں، میت کے باپ کی ماں، یہ میت کا باپ ہو گیا، یہ میت کا دادا ہو گیا، اور یہ پردادی ہو گئی۔ تو یہاں پر 2 واسطے ہیں، پہلا واسطہ اب، دوسرا واسطہ یہ اب، دونوں واسطے مذکر ہیں۔ میت کا باپ ہے یہ میت کا دادا ہے، یہ میت کی پردادی ہے، جو پردادی زیر بحث ہے، یہ مر چکے، یہ اب نہیں زندہ، یہ اب بھی زندہ نہیں، یہ زندہ ہے یعنی پردادی، یہ پردادی اب صحیح ہے کہ فاسدہ ہے، تو وہ دیکھنا ہے۔ اور پردادا کی ماں، اس کو لکھیں گے ام ابی اب کا اضافہ ہو جائے گا، یہ میت کا باپ، یہ میت کا دادا، یہ میت کا پردادا، اور یہ ہو گئی لکڑ دادی۔ سب نوٹ کرتے جائیے۔
یہی لکڑدادی زیر بحث ہے. پردادا کی ماں یعنی لکڑدادی عربی میں کیا لکھیں گے؟ امو ابل اب. جو آخر والا ہے اس کو عربی میں پہلے لکھتے ہیں، جو میت سے بالکل قریب ہے اس کو لاسٹ میں. چونکہ مرکب اضافی ہے الٹا ہو جاتا ہے. میں امو ابل اب، میت کا باپ، میت کا یہ دادا، میت کا یہ پردادا اور پردادا کی یہ ماں. تو سارے واسطے مذکر ہیں، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر، سارے واسطے مذکر. اس کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ جدہ صحیحہ ہے. سارے واسطے مذکر تو جدہ صحیحہ. یہ ایک بات ہو گئی، 4 باتوں میں سے ایک بات ہو گئی. تمام واسطے مؤنث ہوں تو یہ بھی جدہ صحیحہ ہے. جیسے نانی کی ماں اور نانی کی ماں عربی میں کیا لکھیں گے؟ ام الاب. ام میت کی یہ ماں ہے، یہ میت کی نانی ہے، یہ میت کی پرنانی ہے. نانی کی ماں پرنانی. اور یہاں ایک واسطہ بڑھ جائے گا، ام الام. یہ میت کی ماں ہے، یہ نانی ہے، یہ پرنانی ہے، یہ لکڑ نانی ہے. میت کی ماں، میت کی نانی، میت کی پرنانی، میت کی لکڑ نانی. زیر بحث یہ لکڑ نانی ہے. یہ سب مر چکی ہیں، سارے واسطے مؤنث ہیں. یہ جدہ بھی صحیح ہے. سارے واسطے مذکر تو بھی صحیح ہے، سارے واسطے مؤنث تو بھی صحیح ہے. تو جد کا الٹا ہے. یہ جد میں 4 شکلوں میں سے ایک ہی شکل جد صحیح کی ہے، باقی فاسد کی ہے. ایک بھی مؤنث آ جائے تو جد فاسد، ایک بھی مؤنث بیچ میں آ جائے تو جد فاسد. اور جدہ والے معاملے میں الٹا ہے. سارے واسطے مذکر تو بھی جدہ صحیحہ، سارے واسطے تمام واسطے مؤنث ہوں تو یہ بھی جدہ صحیحہ ہے. اب جو ہے نمبر 3 اور نمبر 4 سمجھنا ہے. کچھ واسطے مذکر اور کچھ واسطے مؤنث. میں نے کہا تھا اس سے پہلے کہ جد اور جدہ کو میں سمجھاؤں گا، تو وہ جد کے احوال چونکہ آ گئے ہیں تو اس لیے میں نے آج جد اور جدہ کو سمجھانا چاہا. میت اور جدہ کے درمیان کچھ واسطے مذکر ہوں اور کچھ واسطے مؤنث ہوں البتہ مؤنث اوپر ہوں اور مذکر نیچے، تو یہ جدہ صحیح ہے. میت اور جدہ کے درمیان کچھ واسطے مذکر ہوں اور کچھ واسطے مؤنث ہوں، البتہ مؤنث اوپر ہو اور مذکر نیچے، تو جدہ صحیحہ ہے. یہ تیسری شکل ہو گئی. جد صحیحہ کی تینوں شکلیں جد صحیحہ کی ہوئی، نمبر 1 بھی، نمبر 2 بھی، نمبر 3 بھی. جیسے دادی کی ماں. دادی کی ماں کو عربی میں کیا لکھیں گے؟ ام الاب. میت سے قریب یہ اب ہے مذکر، یہ میت کا باپ ہے، یہ میت کی دادی ہے،
اور یہ میت کی پردادی ہی بولتے ہیں، پرنانی بھی بعض لوگ بولتے ہیں لیکن پردادی ہے سب، اس کو پرنانی بولیں یا پردادی بولیں، بہرحال دادی کی ماں ہے یہ جو زندہ ہے اور زیر بحث ہے. دادی مر چکی ہے، باپ بھی مر چکا ہے، تبھی یہ زیر بحث آئے گی. پردادی زیر بحث کب آئے گی؟ جب یہ دادی مر چکی ہو اور باپ بھی مر چکا ہو. آپ غور کریں اس میں کہ اس پردادی تک پہنچنے میں دو واسطے ہیں، کا واسطہ بھی ہے، اب کا واسطہ بھی ہے، مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے. مذکر نیچے ہے، یہ میت کا باپ ہے، اور یہ جو ہے میت کی دادی ہے، دادی اوپر ہے، مؤنث اوپر ہے، مذکر نیچے ہے. جب مذکر مؤنث دونوں آ جائے تو مؤنث اوپر مذکر نیچے، تو یہ جدہ صحیحہ ہے. البتہ مؤنث اوپر ہو اور مذکر نیچے تو جدہ صحیحہ ہے. اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، مؤنث اوپر مذکر نیچے، یہ جدہ صحیحہ کی شکل ہے. اور چاہے تو ایک مثال اور لے لیں. پردادی کی ماں یعنی امی اب ایک اب کا اضافہ ہو گیا. تو دو ہی ہے، یہاں بھی دو ہے، یہاں بھی دو ہے، یہاں ایک اب کا اضافہ ہوگی. یہ میت کا باپ، یہ میت کا دادا، اور یہ پردادی، میت کی پردادی، اور یہ پردادی کی ماں لکڑ دادی. اس کو لکڑ دادی بولیں، لکڑ نانی بولیں، کچھ بھی بولیں، بہرحال دادی کی ماں ہے، پردادی کی ماں ہے. یہ پردادی کی ماں آپ دیکھ لیں، پردادی کی ماں ام ابل اب، یہ میت کا باپ، میت کا دادا، یہ میت کی پردادی، اور پردادی کی ماں لکڑ دادی، میت کی لکڑ دادی. تو آپ دیکھیں مؤنث کا واسطہ یہاں ہے، یہ مذکر کا واسطہ، یہ مذکر کا واسطہ. مذکر نیچے ہے، یہ میت کا باپ نیچے، دادا بھی جو ہے اس کے مقابلے میں نیچے، اور کا واسطہ اوپر ہے. پردادی یہ مؤنث ہے جو اوپر ہے، دادا جو ہے نیچے ہے، باپ نیچے، مؤنث اوپر مذکر نیچے، یہ جدہ بھی صحیحہ ہے. تو تینوں قسمیں جو ہے آپ کے سامنے آئی، سارے واسطے مذکر، سارے واسطے مؤنث، کچھ مذکر کچھ مؤنث، لیکن مؤنث اوپر مذکر نیچے. تو یہ تینوں شکلیں جو ہے جدہ صحیحہ کی ہیں. خالی ایک ہی شکل جدہ فاسدہ کی ہے. جدہ فاسدہ کی جو ہے میت اور جدہ کے درمیان کچھ واسطے مذکر ہوں اور کچھ واسطے مؤنث ہوں. البتہ مذکر اوپر ہو اور مؤنث نیچے، اسی کو بولتے ہیں جد فاسد. یہ جو تعریف میں ہے کہ جد فاسد آئے تو جدہ فاسدہ، اب بیچ میں واسطہ جد فاسد کا نہ آئے تو جدہ صحیحہ. تو مذکر اوپر ہو اور مؤنث نیچے، اسی کو جو جد فاسد کہتے ہیں، اور مؤنث نیچے، تو یہ جدہ بتاؤ، مذکر اوپر ہو اور مؤنث نیچے، یہ جد فاسد کی یہی حقیقت ہے. جد فاسد کی یہی حقیقت ہے، مذکر اوپر مؤنث نیچے. تو یہ جدہ صحیحہ ہے. مثال، نانا کی ماں، اس کو عربی میں کیا لکھیں گے؟ ابل آپ غور کر لیں، یہ میت کی ماں ہے، یہ میت کا نانا ہے،
اور یہ پرنانی ہے. تو یہ جدہ، ہاں صحیح لکھا آپ نے، جدہ فاسدہ ہے. تو یہ جدہ فاسدہ ہے. ٹھیک ہے، زبان سے میں نے فاسدہ ہی کہا تھا، لکھنے میں صحیح ہو گیا. یہ جدہ فاسدہ ہے. یہ جدہ فاسدہ ہے. روشنائی کم ہو گئی یہ قلم میں. نانا کی ماں مثال ہے. نانا کی ماں کو انگلش میں عربی میں کیا بولیں گے؟ ام ابل ام. یہ میت کی ماں، یہ میت کا نانا، اور یہ میت کی پرنانی. میت کی ماں کے باپ کی ماں، میت کی ماما، میت کی ماں کا باپ میت کا نانا، اور نانا کی ماں پرنانی. تو یہ جدہ فاسدہ ہو گئی. بیچ میں مذکر ہے اور مؤنث ہے، میت اور اس پرنانی کے درمیان. یہ جدہ ہے، یہی زندہ ہے. یہی پرنانی، یہی یہی زندہ ہے، باقی مر چکے ہیں. تو میت اور پرنانی کے بیچ میں کیا ہے؟ ایک واسطہ مذکر، ایک واسطہ مؤنث. مؤنث نیچے، مذکر اوپر. تو یہ والی شکل مذکر اوپر مؤنث نیچے، واسطے کی یہ شکل ہو تو جدہ فاسدہ ہو جائے گی. جدہ فاسدہ، یہ پرنانی کیا ہو گئی؟ جدہ فاسدہ. یہی ایک شکل ہے جدہ فاسدہ کی. دوسری مثال، پرنانا کی ماں. پرنانا کی ماں. تو بہرحال جد فاسد بیچ میں آ جائے، یہ نانا کیا ہے؟ جد فاسد. جد فاسد بیچ میں آ جائے تو یہ جدہ فاسدہ ہے، اور نانا بیچ میں نہ آتا تو یہ جدہ صحیحہ ہو جاتی. تو تعریف جو ہے، جو میں نے شروع میں لکھی تھی کہ وہ مؤنث اصل بعید ہے، لکھا ہے جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں جد فاسد نہ آئے تب وہ جدہ صحیح ہے، اور جد فاسد واسطہ آ جائے تو جد فاسدہ ہے. جد فاسد کا واسطہ آ گیا، یہ نانا، میت کا یہ نانا ہے، تو جد فاسد کا واسطہ آ گیا تو یہ جدہ کیا ہو گئی؟ یہ جدہ جو ہے فاسدہ ہو گئی. پرنانا کی ماں کو عربی میں کیا بولیں گے؟ تو ام ابی ام الام. ام ابی ام الام. یہ ہے ماں، میت کی ماں، میت کی نانی، اور نانی کا باپ پرنانا. اور یہ ہو گئی لکڑ نانی. یہ جدہ ہو گئی لکڑ نانی جو زیر بحث ہے. یہ زیر بحث، یہ زندہ ہے، یہ مر چکا، یہ مر چکی، یہ مر چکی. میت کی ماں مر چکی، میت کی نانی مر چکی، میت کا پرنانا مر چکا، لکڑ نانی زندہ ہے. تو لکڑ نانی کو دیں گے نہیں دیں گے؟ یہ جدہ صحیحہ ہے یا فاسدہ ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے، ہم غور کریں گے کہ واسطے کیا کیا ہیں. تو واسطہ مذکر بھی ہے، واسطہ مؤنث بھی ہے. مذکر اوپر ہے، مؤنث نیچے ہے. تو یہ اب جو ہے اس کی حیثیت جد فاسد کی ہے. اس اب کی حیثیت جد فاسد کی ہے. اور جب جد فاسد کا واسطہ آ جائے تو یہ جدہ جو زیر بحث جدہ ہے لکڑ نانی ہے، فاسدہ ہو جائے گی. تو یہ پرنانا جو ہے، نانا پرنانا جد فاسد کا واسطہ آ جائے تو جدہ فاسدہ ہو جاتی ہے. نانا واسطہ ہو، پرنانا واسطہ ہو، لکڑنانا واسطہ ہو، سکڑنانا واسطہ ہو، بہرحال نانا والی بات ہونی چاہیے. ٹھیک نانا ہی واسطہ ہو یا پرنانا واسطہ ہو، لکڑنانا واسطہ ہو، بہرحال جد فاسد ہی ہے یہ. لہذا جد فاسد واسطے میں آ گیا تو یہ جدہ فاسدہ ہو جائے گی. تو لکڑنانی زندہ ہے، یہ اب مر چکا، یہ مر چکی، یہ مر چکی، ماں مر چکی، نانی مر چکی، پرنانا مر چکا، لکڑنانی زندہ. تو یہ لکڑنانی جد فاسدہ ہے، چونکہ بیچ میں واسطہ مذکر کا ہے جس کے نیچے مؤنث ہے. بیچ میں واسطہ مذکر کا ہے جس کے نیچے مؤنث ہے.
اور ایسے ہی واسطے کو جد فاسد کہا جاتا ہے، ایسے ہی واسطے کو جد فاسد کہا جاتا ہے کہ مذکر کے نیچے مؤنث ہو۔ اسی لیے تعریف میں یہ بات آئی ہے کہ جد فاسد کا واسطہ نہ آئے تب جد صحیح آئے، اور جد فاسد کا واسطہ آئے تو جدہ فاسدہ ہے۔ یہاں جد فاسد کا واسطہ یہاں ہوا پرنانا، اس لیے لکڑنانی فاسدہ ہو گئی۔ یہاں پہلی مثال میں نانا کا واسطہ ہے، جب نانا کا واسطہ ہے تو پرنانی جو زندہ ہے یہ جدہ فاسدہ ہو گئی۔ نانا چونکہ واسطہ ہے، جد فاسد واسطہ ہے تو جد فاسد واسطہ ہو تو جدہ فاسدہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں مثالیں آپ کے سامنے ہے۔ تو 4 امکانی شکلیں جدہ میں بھی، 4 امکانی شکلیں جد میں بھی، اور دونوں میں حکم الٹا ہے۔ جد کے اندر 4 شکلوں میں سے ایک ہی شکل جد صحیح کی ہے، 3 شکلیں فاسد کی ہیں۔ جدہ میں الٹا ہے، 4 شکلوں میں 3 شکلیں جدہ صحیحہ کی ہیں اور 1 شکل فاسدہ کی ہیں، اور فاسدہ کی شکل یہ آپ کے سامنے ہے، اور تیسری شکل بھی اوپر موجود ہے۔ پہلی دوسری شکل جو ہے وہ مٹا دی گئی۔ تو یہ جد اور جدہ کی کہانی ہو گئی۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی؟ یا نہیں آئی؟ چلیے ٹھیک ہے، سب کو نوٹ کر لیجئے، بعد میں کام آئے گا، خاص طور سے جو اس میں کمزور ہے۔ اب جو ہے ایک 10-15 منٹ، جی چلیے اچھی بات ہے۔ اب جو ہے جدہ کو، جد صحیحہ کو دینا ہے، جد صحیحہ کو، جد صحیحہ کو کیا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے۔ جدہ کے 5 احوال ہیں۔ نمبر 1، جدہ صحیحہ ہو اور اسے محجوب کرنے والا یا محجوب کرنے والی نہ ہو تو جدہ کو سدس ملے گا۔ اگر جدہ چند ہو تو یہی ایک سدس مشترک رہے گا، یہی ایک سدس ان کے درمیان مشترک رہے گا۔ روشنائی بہت کم ہو گئی ہے۔ جدہ صحیحہ ہو اور اسے محجوب کرنے والا یا محجوب کرنے والی نہ ہو تو جدہ کو سدس ملے گا۔ اگر جدہ چند ہو تو یہی ایک سدس ان کے درمیان مشترک رہے گا۔ زوفی اس وقت روشنائی جلدی سے بھر دو، روشنائی ذرا بھرتا ہوں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جدہ کو ملے گا تو سدس ملے گا، جدہ کو ملے گا تو سدس ملے گا، اور نہیں تو نہیں، یعنی اس سے بڑھ کر نہیں ملے گا، اس سے کم نہیں ملے گا۔ تو ملے گا تو سدس ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ تو ملنے کی جو ہے یعنی جدہ کو ایک ہی فرض ملتا ہے، تو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے
جدہ کو ایک ہی فرض ملتا ہے، صرف اور صرف سدس، صرف اور صرف سدس. تو ملے گا تو سدس، نہیں تو نہیں. نہ سلس ملے گا، نہ ربو ملے گا، نہ سمن ملے گا، نہ سلسان ملے گا، نہ نصف ملے گا. ملے گا تو صرف سدس. تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے. اور جدہ کو جو 5 احوال آپ کے سامنے ہیں، اس میں صرف جو ہے یہی ایک شکل ہے سدس والی. باقی 4 جو احوال ہیں وہ محجوب ہونے والی ہے. باقی جو احوال 4 بچ گئے وہ خالی محجوب کرنے والی ہے. بس یہی ایک شکل میں جدہ کو ملنے والی بات ہے. جد صحیحہ ہو اور اسے محجوب کرنے والا یا محجوب کرنے والی نہ ہو تو جدہ کو سدس ملے گا. اگر جدہ چند ہو تو ہی ایک سدس ان کے درمیان مشترک رہے گا. اور میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہ بیٹا بیٹی ہے اور دادی نانی ہے، تو بیٹا بیٹی اسبہ ہو گئے. بیٹا بیٹی اسبہ ہو گئے. ہو گیا لیکن خبر تھا بنا دیتے ہیں. بیٹا بیٹی دادی، چلیے خالی دادی. تو بیٹا تو ہمیشہ اسبہ ہوتا ہے، اور بیٹی جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں. بیٹی جو ہے حالت نمبر 3، بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ اسبہ بالغیر ہوتی ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دادی کو محجوب کرنے والا کرنے والی کوئی نہیں. تو نہیں ٹھیک. تو اب دادی کو محجوب کرنے والا کرنے والی کون ہے وہ بات نہیں آئی. لیکن آپ ابھی ذہن میں یہ رکھیے کہ دادی کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے، محجوب کرنے والی کوئی نہیں ہے. تو دادی کو ملے گا تو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. اس سے کم یا اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کو محجوب کرنے والا کرنے والی کوئی نہیں ہے. محجوب کون کرے گا؟ بات آ رہی ہے. اب یہ بولنا چاہ رہا تھا میں کہ دادی کے ساتھ نانی بھی ہو تو کیا نانی کو الگ سے سدس ملے گا؟ تو یہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نانی کو الگ سے سدس نہیں ملے گا، بلکہ یہ سدس مشترک ہو گیا. مشترک کی ایک علامت ہے کہ لکیر کھینچ دیے دونوں کے بیچ نیچے، تو یہ سدس ہوا کہ دونوں کے درمیان مشترک ہو گیا. چھٹے حصے میں جو بھی روپیہ آیا یہ بانٹ لیں گے آدھا آدھا. اب اگر 36 روپے تھے ترکہ میں تو چھٹا حصہ جو ہے 6 ہوا. 36 کو 6 سے جو ہے بڑا ہے تو 6 روپیہ 36 میں جو سدس کیا ہوا 6 روپے. اور اسی 6 روپے یہ مشترک ہو گئے، یہ مشترک ہے. تو کیا ہوگا؟ یہ 6 روپے میں جو ہے دادی کو 3 روپے اور نانی کو 3 روپے، یہ 6 مشترک ہو گیا. تو چھٹا حصہ جو ہے ان دونوں کے درمیان بٹ جائے گا. تو یہ تو ہو گئی جد صحیحہ کو سدس ملنے والی بات. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ محجوب کرنے کی کیا شکل ہے. تو نمبر 2، اگر میت کی ماں موجود ہو تو تمام جدات پیدری اور مادری، تمام جدات پیدری اور مادری، ددھیالی اور ننھیالی. یعنی دادی کیا ہے؟ پیدری، اور نانی کیا ہے؟ مادری. تمام جدات محجوب ہوں گی، محجوب رہیں گی. مثال، اب بیٹا بیٹی کی مثال ہے. بیٹا
بیٹی، دادی، نانی اور ماں. دادی، بیٹا، بیٹی، ماں، دادی، نانی. اب یہاں پر غور کریں آپ کہ دادی اور نانی یہاں پر حصہ نہیں پا سکیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ماں موجود ہے. میت کی ماں جب موجود ہو تو دادی نانی کو نہیں ملتا ہے. القربہ تحجب البعدہ، قریب والی دور والی کو محجوب کر دے گی. ماں، چلیے یہ تو اسبا ہو گئے، بیٹا بیٹی اسبا، اور ماں کو سدس، دادی محجوب، نانی محجوب. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ماں اور تمام جدات میں سبب ارث عمومت ہے. یہ جملہ یاد رکھیے، ماں اور تمام جدات میں سبب ارث عمومت ہے. عمومت کے معنی آتے ہیں ماں ہونا. عمومت کے معنی ماں ہونا. دادی نانی کیا ہے؟ ماں کے قائم مقام ہے. نانی دادی کیا ہے؟ ماں کے قائم مقام. تو بیٹا پوتا میں سبب ارث ہے بنوت، بیٹا ہونا. یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ سبب ارث جو ہے بیٹا پوتا میں کیا ہے؟ بنوت، بیٹا ہونا. باپ دادا میں سبب ارث ہے وارث ہونے کا سبب جو ہے ابوت ہے، باپ ہونا. بھائی بھتیجا میں سبب ارث کیا ہے؟ اخوت، یعنی بھائی ہونا. چچا میں جو سبب ارث ہے چچا کا بیٹا وہ ہے عمومت، عین سے عمومت. امن کے معنی چچا، عمومت چچا ہونا. تو ماں، نانی، دادی، اس میں سبب ارث کیا ہے؟ عمومت، سے عمومت. اور کے معنی ماں، تو جو ہے الف سے ہے. اور امن کے معنی چچا، وہ عین سے. تو چچا میں سبب ارث ہے عمومت، عین سے. اور ماں اور تمام جدات میں سبب ارث ہے عمومت، یعنی ماں ہونا. تو جب ماں موجود ہو تو قریب والی موجود ہے تو دور والی محجوب ہو جائے گی. دور والی محجوب ہو جائے گی کیونکہ سبب ارث کیا ہے؟ ایک ہے. جب سبب ارث ایک ہو تو قریب والی دور والی کو محجوب کر دے گی. جب سبب ارث ایک ہو تو قریب والی دور والی کو محجوب کر دے گی. تو ماں بھی سبب ارث کیا ہے؟ عمومت. دادی میں بھی سبب ارث کیا ہے؟ عمومت. نانی میں بھی سبب ارث کیا ہے؟ عمومت. جب سبب ارث ایک ہو، وارث ہونے کا سبب ایک ہو یعنی عمومت، تو القربہ تحجب البعدہ. عبارت پڑھے تھے ابھی آپ سراجی کی، القربہ تحجب البعدہ، قریب والی دور والی کو محجوب کر دے گی. تو ماں نے محجوب کر دیا دادی کو بھی، نانی کو. تو آج جو ہے محجوب کرنے کی یہ ایک شکل آئی. پہلی شکل تو حصہ پانے کی ہے، دوسری شکل جو ہے محجوب ہونے کی ہے، اور ایک شکل جو ہے اور لے لیجیے. اگر میت کا باپ موجود ہو تو تمام پیدری جدات محجوب رہیں گی. نہ کہ مادری جدات. باپ کی موجودگی میں دادیاں جو ہیں، یعنی کہ باپ کی ماں، دادا کی ماں، پردادا کی ماں، وہ سب محجوب رہیں گی جو پیدری ہیں. لیکن مادری جو ہے وہ محجوب نہیں ہوں گی. جیسے بیٹا بیٹی ہیں
وارثین میں، اور باپ ہے اور دادی ہے اور نانی ہے۔ بیٹا بیٹی تو اسبا ہوتا ہے۔ باپ جو ہے، بیٹا کی موجودگی میں باپ کیا ہے؟ باپ کو سدس ملے گا۔ باپ کو جب بھی دیں تو پہلے مقابلہ کریں۔ باپ کو دیتے ہوئے مقابلہ پہلے کس سے کریں گے؟ بیٹا سے۔ بیٹا موجود تو باپ سدس۔ اب مزید مت دیکھیں گے کون ہے کون نہیں۔ بیٹا موجود، باپ کو سدس۔ اب یہاں پر جو ہے باپ نے دادی کو محجوب کر دیا لیکن نانی کو محجوب نہیں کیا۔ باپ نے دادی کو محجوب کر دیا۔ اگر میت کا باپ موجود ہو تو تمام پیدری جدات محجوب رہیں گی، نہ کہ مادری جدات۔ تو باپ نے محجوب کر دیا دادی کو لیکن نانی کو محجوب نہیں کیا۔ تو دادی کون ہے؟ یہ باپ کی ماں ہے۔ تو دادی تک کیسے پہنچیں گے؟ دادی تک پہنچیں گے باپ کے واسطے سے۔ باپ کے واسطے سے۔ دادی کا مطلب میت کے باپ کی ماں۔ تو میت کے باپ کی ماں، تو باپ کیا ہو گیا؟ واسطہ۔ تو میت کے باپ کی ماں ام الاب، میت کے باپ کی ماں، تو یہ اب جو ہے واسطہ ہے، اور واسطہ کے رہتے ہوئے ذوالواسطہ محجوب، بیٹا کے رہتے ہوئے پوتا محجوب، باپ کے رہتے ہوئے دادا محجوب، تو واسطہ کے رہتے ہوئے ذوالواسطہ محجوب۔ تو جب باپ واسطہ موجود ہے تو ذوالواسطہ دادی محجوب ہو جائے گی۔ واسطہ جب موجود ہو تو ذوالواسطہ محجوب، جیسے بیٹا کے رہتے ہوئے پوتا محجوب، باپ کے رہتے ہوئے دادا محجوب، تو باپ کے رہتے ہوئے دادی بھی محجوب، اس لیے کہ باپ واسطہ ہے دادی تک پہنچنے میں۔ لیکن نانی تک پہنچنے میں باپ کا کوئی رول نہیں ہے، اس لیے کہ نانی کیا ہے؟ ماں کی ماں ہے، میت کی ماں کی ماں، ام الام، میت کی ماں کی ماں نانی ہے۔ تو یہ واسطہ ہے اس تک جانے کے لیے، نانی تک جانے کے لیے۔ یہاں پر جو یہ باپ، وارثی میں جو باپ ہے، یہ آڑے نہیں آ رہا ہے، یہ واسطہ نہیں بن رہا ہے۔ نانی تک پہنچنے میں یہ باپ واسطہ نہیں ہو رہا ہے، نانی تک پہنچنے میں ماں کا واسطہ ہے، اور ماں ہے نہیں۔ وارثی میں دیکھیں آپ، ماں نہیں ہے۔ تو نانی تک پہنچنے میں ماں واسطہ ہے لیکن ماں یہاں موجود ہی نہیں ہے، لہذا نانی محجوب نہیں ہوگی باپ کی وجہ سے، اس لیے کہ باپ واسطہ نہیں بنتا ہے نانی تک پہنچنے میں۔ لہذا نانی کو سدس مل گیا، دادی محجوب ہو گئی باپ کی وجہ سے، اور باپ کو سدس ملا بیٹا کی موجودگی کی وجہ سے۔ اس طرح سے حالت نمبر 3 ہو گئی۔ اب جو ہے درس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ محجوب کرنے کی چوتھی شکل اور 5ویں شکل، 2 شکلیں باقی رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو چوتھی شکل اور 5ویں شکل، تو یہ جدہ کے سمجھے کہ احوال ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک عبارت آئی تھی کہ بعض جدہ 2 قرابت والی ہوتی ہے، بعض جدہ 1 قرابت والی ہوتی ہے۔ تو جب سدس مشترک ملے تو 2 قرابت والی کو اس سدس کے اندر زیادہ دیں گے کیا، اور 1 قرابت والی جدہ کو کم دیں گے کیا، تو وہ بحث آئے گی۔ تو آپ حضرات مطالعہ کریں اس کو، اور جو آگے کا درس ہے کم از کم 10 منٹ نکال کر مطالعہ کر لیں تو سمجھنے میں اور بھی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو رشتہ آئے گا 2 قرابت والی جدہ 1 قرابت والی جدہ، تو پڑھ کر آئیں گے تو جلدی سمجھ میں آئے گا، ورنہ مشکل ہوگی۔ تو بہرحال آج کا یہ درس جو ہے اسی 3 پر ختم ہوتا ہے، باقی 2 احوال جو ہے پوتے کے احوال ابھی جو ہے اگلا باب آ رہا ہے، باب العصبات۔ باب العصبات جو آ رہا ہے اس میں پوتے کے احوال پڑھیں گے۔ تو یہ بات جو ہے آج کی مکمل ہو گئی۔ ہاں